سورہ توبہ کی آیت نمبر 119۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کو مکمل کر لیں گے۔ سورہ توبہ کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سورہ مبارکہ اللہ کے عذاب کی سورہ، اور اس میں 3 گروہوں پر اللہ کے عذاب کو بیان کیا گیا۔ پہلا گروہ مشرکین کا تھا، جن کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کی پہلی 28 آیات میں اور پھر آگے چل کے 3-4 آیات میں مزید اس عذاب کو بیان کیا۔ دوسرا گروہ تھا اہل کتاب کا، یعنی یہود و نصارہ۔ انہوں نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا انکار کیا۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اعلان کیا، لیکن ان کے بارے میں جو عذاب کا معاملہ تھا وہ مشرکین سے اس طرح سے کچھ ڈیفرنٹ تھا کہ مشرکین کے بارے میں تو یہ کہہ دیا گیا کہ تم ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، مگر اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم ان سے لڑو جب تک کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں، چھوٹے رہ کے، یعنی اپنے آپ کو کمتر کر کے۔ اس کے بعد پوری کی پوری سورہ مبارکہ منافقین جو تیسرے انکار کرنے والے تھے، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود اندر سے انکار کرنے والے تھے، ان کے بارے میں یہ پوری سورہ مبارکہ بیان کرتی ہے۔ آیت 119، یہ جو بیان ہے منافقین کا، یہ در حقیقت اس طرح سے ہے کہ ان کے مختلف گروہ ہیں کہ جن کو کہ ایکسپوز کیا گیا، اور ان میں وہ لوگ کہ جو مسلمان صاحب ایمان تھے لیکن کمزور تھے اور بعض اوقات اپنی حرکتوں سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ گویا کہ وہ منافق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف آزمائش کے مراحل سے گزار کر انہیں الگ کر دیا اور ان کو ایمان کی توبہ کی توفیق دی۔ تو یہ اب سورہ مبارکہ کا بقیہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ انہی منافقین کے بارے میں ہے یا پھر اہل ایمان کے بارے میں ہے کہ جو منافقین سے اپنے رویے، ایٹیچیوڈ کے نتیجے میں فیصلہ کن حد تک الگ ہو گئے۔ اب یہ بالکل آخر میں ہم آیات پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ان لوگوں کا معاملہ کہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ 3 تھے، اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ایک حد تک کچھ عرصے تک سزا دی جائے گی کہ ان سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا سب کا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، اور پھر بالآخر ان کے اندر شدید احساس ندامت پیدا ہوا، انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی توبہ قبول کی۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ 119 آیت میں فرما رہے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان مسلمان ہونے کے باوجود، صاحب ایمان ہونے کے باوجود منافقت اور کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ کیسے اس کو روکا جائے، کیا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایمان کی پختگی پیدا ہو، انسان اچھا، سچا، پکا مسلمان بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھو، جانو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اور یہ سوچو کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کرو وہ یہ ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ انسان کتنا ہی مضبوط
کتنا ہی اپنے آپ کو ایمان میں پختہ کیوں نہ سمجھے، اگر وہ برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، برے ماحول میں رہے گا، بری باتیں سنے گا، بری چیزیں دیکھے گا، تو وہ دھیرے دھیرے اپنے اخلاق اور اپنے ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اور انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ اچھے سچے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی ایمان کی قوت پیدا ہوگی۔ آپ کچھ پوچھ رہی تھی، کوئی تبصرہ تھا آپ کا؟ اچھا نہیں، آپ نے کچھ فرمایا تھا۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی یہ جو تمہارے اندر کمزوریاں پیدا ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کفار، دوسرے منافقین، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہے، ان کی باتیں تم سنتے رہے، اس کے نتیجے میں تم بھی انہی کی طرح ہونے لگے۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اہل مدینہ اور وہ لوگ کہ جو ان کے ارد گرد بدوؤں میں موجود ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہیں ان کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ یعنی یہ لوگ کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا یہ تھے کہ جو کمزوری ایمان میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ انہیں نہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے معاملے میں پیچھا رہنا چاہیے تھا، اور نہ ہی ان کو اپنی جان کو، اپنی انٹرسٹ کو اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں زیادہ حیثیت دینی چاہیے تھی۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ او نصب ولا مخمصۃ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں کوئی پیاس نہیں آتی اور نہ ہی انہیں کوئی نصب، کوئی رنج پہنچتا ہے، ولا مخمصۃ، اور نہ ہی کوئی بھوک آتی ہے، نہ کوئی پیاس آتی، نہ کوئی تھکان تکلیف آتی، نہ کوئی بھوک آتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ ہی وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، یغیظ الکفار، کفار کو غصہ دلانے کے لیے، ان کو غضب دلانے کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے یہ ہے کہ آخر یہ لوگ کیوں نہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیں، آخر یہ کیوں نہ ان کو اپنے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیں۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بھی یہ نیکی کا عمل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں یہ جو اقدام بھی کرتے ہیں، ان میں سے ہر اقدام کے نتیجے میں ان کے لیے نیکیاں لکھتی جا رہی ہیں، ان کو ایسی اپرچونٹی ملی ہے، ایسا موقع ملا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ جو بھی کام کریں گے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ بن کر، ان کے ساتھی بن کر، انہیں اس میں ہر کام، ہر عمل، ہر تکلیف، ہر مشکل میں نیکی ملے گی، اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں ان کے عمل کو کبھی ضائع کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص ایمان والا ہے تو وہ تو یہ جانتا ہے کہ وہ ایمان والی زندگی گزارتے ہوئے جو عمل بھی کرتا ہے، جو تکلیف بھی اٹھاتا ہے،
جو بھوک جھیلتا ہے، جو پیاس برداشت کرتا ہے، جو تھکان اس کو ہوتی ہے، جو اسے دشمنوں کے مقابلے میں مشکلات پیش آتی ہیں، ان سب کے نتیجے میں اللہ کے ہاں بڑا اجر موجود ہے۔ تو آخر جن لوگوں کو یہ بات معلوم ہو وہ کیسے اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے گریز کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر انسان کا ایمان ہے تو انسان یہ جانے گا کہ یہ تو میرے پاس ایک بڑا غیر معمولی موقع ہے جس میں مجھے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے جس کا نتیجہ آگے آنے والا ہے، وہ میں لازماً دیکھوں گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ پیچھے رہ جائیں؟ تو یہ گویا کہ کمزور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رویہ تم اختیار کر رہے ہو یہ رویہ تمہارے اس ایمان کے خلاف ہے، جو ایمان تم کو اس بات کی گارنٹی کی ایشورنس دیتا ہے کہ تم کو لازماً تمہارے ہر نیکی کے عمل پر اجر ملے گا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہ ہی وہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ، نہ چھوٹا اور نہ بڑا۔ ظاہر ہے کہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہیں وہ کوئی وادی قطع کرتے ہیں، نہ کوئی وادی عبور کرتے ہیں۔ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر یہ ہے کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان تمام اعمال کو، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو بہترین ان اعمال کا کہ جو وہ کرتے رہے۔ یعنی ان کی یہ ساری کارگزاری، ان کی یہ ساری کاوش، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے کارندے، اس کے فرشتے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو اپنے ہاں محفوظ کر رہے ہیں کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کا ان کو اجر ملے گا۔ تو بھلا اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بہترین موقع سے فائدہ نہ اٹھائے؟ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کہا جائے کہ یار یہ تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ جو انویسٹمنٹ ہے، یہاں کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، یہاں کرو گے اتنا ملے گا، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، تو کوئی آدمی انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرے گا اگر اس کی اس کو ریٹرنز گارنٹیڈ مل رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ کے جو صاحب ایمان ہیں وہ اس موقع پر، جس موقع میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ تمہارے لیے جو تم عمل کرو گے اللہ کے رسول کے ساتھی بن کر، جہاد کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان میں سے ہر عمل پر، ہر خرچ پر کہ جو تم اللہ کے راستے میں کرتے ہو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے پیچھے رہ جانے کی کیا گنجائش باقی رہتی ہے؟ یعنی ایک بڑا سادہ سا سوال ہے، انسان کیسے گریز کر سکتا ہے، کیسے دور رہ سکتا ہے اس طرح کے موقعوں کو پوری طرح سے ایکسپلائٹ استعمال کیے بغیر؟ ہاں، سفر، یعنی یہ اللہ کے راستے میں جہاد کا اعلان ہوا تھا، اس میں وادیاں بھی کراس کرنی ہوتی تھی نا، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں لوگوں سے لڑنا ہے، یہ سفر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ بھائی کہنے کو ایک جملہ بیان کیا جا سکتا تھا کہ بھائی جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کا اجر ملے گا، لیکن یہاں اس عمل میں سے ایک کو لیا، نہ کوئی پیاس، نہ کوئی بھوک، نہ کوئی تھکان، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی کسی کی باتیں کہ جو تمہیں پریشان کرتی ہیں، نہ کوئی وادی جو تم نے قطع کی، نہ کوئی مال جو تم نے خرچ کیا، بڑا ہو یا چھوٹا، ان سب کے بدلے میں تمہارے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو بھلا پھر کیسے ممکن ہے کہ لوگ پیچھے رہ جائیں؟ یہ ہے جو بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے بڑی obvious سی بات ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم کنونسڈ نہیں ہیں۔ یعنی اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی جوش میں آ کے سارا کچھ ہی خرچ کر دے یا گھر سے بھاگ جائے، نہیں، یہ اصل میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو ایک خاص موقع پر دنیاوی محبت، دنیا کے ساتھ تعلق میں اتنے زیادہ ملوث ہو گئے تھے، اس میں اتنی زیادہ گہرائی میں چلے گئے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس بے پناہ موقع کو
انہوں نے ضائع کر دیا، اس کو انہوں نے اپنے حق میں استعمال نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ حیرت سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ اس موقع کو ضائع کر دیں اگر وہ صاحب ایمان ہیں. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مسلمانوں کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا لینفروا کافہ کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوتے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور آپ ظاہر ہے کہ دین بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں. مدینہ کے گرد و پیش میں بہت سی بستیاں ہیں، بہت سے قبائل ہیں، بدو ہیں. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے آ جائیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کو مان رہے ہیں، اس پرابلم کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، کہ تمام مسلمانوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو نکلیں. کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، وہ دین میں بصیرت پیدا کریں، انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کریں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچیں، یعنی وہ بھی اللہ کی پکڑ سے بچیں، وہ بھی غلط رویہ اختیار کرنے سے بچیں. سو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ جس میں مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، وہ اللہ کے دین کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. اب سارے کے سارے تو نہیں آ سکتے، تو ارینجمنٹ یہ ہونی چاہیے کہ بعض لوگ آئیں جو اسپیشلائز کریں اس میں، وہ آئیں اور وہ دین میں گہرائی حاصل کریں، بصیرت حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین. پھر وہ نکل کر جائیں اپنے قوم کے لوگوں کے پاس جب وہ لوٹیں ان کی طرف، تاکہ ان کو بھی وہ خبردار کریں کہ وہ بھی بچ جائیں، ان کو وارن کریں. یہ بات ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسے ہی آج بھی مطلوب ہے کہ تمام کے تمام لوگ تو دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے. یعنی موٹا موٹا علم تو سبھی کو حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس میں اسپیشلائز کرنا، اس میں گہرائی حاصل کرنا، بصیرت حاصل کرنا، یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ بعض لوگ نکلیں، وہ اس میں تفقہ، گہرائی حاصل کریں، پھر وہ اپنے اپنے قوموں کے پاس، لوگوں کے پاس جائیں کہ ان کو خبردار کریں اور وہ بھی بچیں، اللہ کی پکڑ سے بچیں اور اپنے رویوں کو خراب کرنے سے بچیں. یہ اب قیامت تک کے لیے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے نظام تجویز کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نکلیں اور وہ اس قابل بنیں کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھیں، اور پھر اپنے اپنے لوگوں کے پاس جا کے ان کو اللہ کے دین کے بارے میں آگاہ کریں، تاکہ وہ بھی خبردار ہوں اور وہ بھی بچیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا کام تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ علماء کا کام بن گیا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے یہ کام وہی لوگ کریں گے کہ جو دین کو سمجھیں گے، پہلے خود اس کی گہرائی کو پائیں گے اور پھر اپنے اپنے لوگوں کے پاس جا کے اس کو بیان کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے اب دین کو پہنچانے اور دین کی تبلیغ کا یہ اہتمام کیا گیا ہے. اس سسٹم کے تحت یہ اب دین کا پیغام مختلف سوسائٹیز میں، قوموں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں پہنچے گا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. یعنی اب یہ ساری باتیں تم نے سن لی، اب اللہ کی طرف سے انکار کرنے والوں کے خلاف
جنگ کا، جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، اب ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملنی ہے، تو قاتل الذین یلونکم من الکفار، تم لڑو ان لوگوں سے کہ جن کو تم پاؤ جو تمہارے گرد و پیش میں ہیں، یلونکم من الکفار، کفار میں سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ تمہارے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں، یعنی تمہارے اپنے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے قبیلے والے، چونکہ اب اللہ کی طرف سے سزا کا اعلان ہو گیا ہے، یہ سزا، یہ عذاب ایسا تو نہیں ہے کہ اب زلزلے، طوفانی بارشوں اور گرج چمک، بجلی، پتھروں کی بارشوں سے آئے گا۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو نازل کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے یہ ان لوگوں پر عذاب برسے گا کہ جو انکار کرنے والے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی مدد ان کو حاصل ہوگی۔ لیکن اب یہ اقدام، یہ اہل ایمان کے لیے ایک آزمائش بن گیا، یعنی اگر کوئی مومن ہے تو وہ یہ کرے گا، اور اگر کوئی مومن نہیں ہے تو وہ نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ابھارا کہ تم لڑو لوگوں سے کہ جو تمہارے گرد و پیش میں ہیں، گرد و پیش میں اپنے لوگ۔ یہ بڑی آزمائش تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جا کے تم نے کہیں انڈیا میں کسی شہر میں گھس کے مارنا ہے، نہیں، یہ تمہارے ارد گرد جو رہ رہے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے، تمہارے اپنے محلے دار، تمہارے اپنے ریلیٹیوز، جنہوں نے کہ کفر، انکار کو اختیار کر لیا ہے اور اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ آزمائش تھی۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، پیچھے فرمایا وَلْيَلِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں چاہیے کہ وہ تم میں سختی دیکھیں، یعنی اب یہ نرمی، ریلیکسیشن، لینینسی، درگزر، اس کا موقع ختم ہو گیا ہے، ابھی اللہ کا عذاب ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو حکم دیا کہ تم فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو مارو، یعنی جو لوگ بچڑے کو بنا کر اس کی پرستش کرنے کے اس عمل میں براہ راست شریک تھے، انہی کے رشتہ دار ان کو ماریں۔ اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن میں 3000 لوگ مارے گئے تھے۔ یہی وہ آیات ہیں کہ جن کو ہمارے ہاں بعض لوگ آج بھی اپلائی کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کرنا ہے۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ بالکل آخری عذاب کا دور ہے، پوری سورہ عذاب کی سورہ ہے۔ جب بات آخری حد تک پہنچ گئی، اللہ کے عذاب کے نزول کا اعلان ہو گیا، تو اب اس کے بعد عذاب ہے، عذاب کا بیان ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دوسرا آپ نے کہا سمجھ کر روشنی، جی، تو یہ لوگ بھی تو سمجھ ہی رہے ہیں نا، یہ اپنے طور پر ایوری بڈی تھنکس دیٹ ہی از انڈرسٹوڈ۔ میں کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے، روشنی ہمارے گھر میں پڑے، ہم کھول کے پڑھیں گے اور بس وی گیٹ واٹ ایور از دا میسج۔ ابھی یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ اسی ایک ہی قرآن کی وجہ سے، قرآن ایک ہے لیکن فرقے کتنے بن گئے، ایوری بڈی انٹرپریٹس اٹ ان ہز اون وے۔ دیکھیں، آپ کبھی ایسا کریں کہ کبھی اگر آپ کو اس معاملے میں اطمینان پانا ہے تو 3-4 مختلف نقطۂ نظر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں اور ان سے کہیں کہ آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی، بات میں نے کرنی، آپ نے، اور آپ کہیں یہ مسئلہ ہے، آپ 2 منٹ میں بتائیں آپ کو کیا جواب ہے، آپ بتائیں، اور پھر آپ ان کو بار بار کوشچن کرتے ہیں، ان سے ان کی تلواریں، پستولیں لے لیں، 4 مختلف لوگ آ جائیں گے، مجھے ہی ٹارگٹ کر لیں، آپ اپنی شکل بھی چھپا لیں، ان کی شکلیں بھی چھپا لیں، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں سارے غور کرتے ہیں، نہیں کرتے غور، یہ مسئلہ ہے۔ ضد میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو، تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے؟ تو یہ غور کرنا ہوا، یہ تو ضد ہوئی۔ یہ تو آپ کسی بھی کتاب کو کانسٹیٹیوشن کی آج لے لیں اور اس کو آپ غلط طرح سے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے یار اس میں پھانسی کی سزا ہے تو میں تمہیں پھانسی کی سزا دیتا ہوں، آپ کیا کر لیں گے؟ تو اصل میں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو فیس کریں اور یہ مانیں کہ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم اس کا اعتراف کریں گے، ہم دوسرے کی بات دھیان سے سنیں گے، ہم کسی فرقے کو بلانگ نہیں کرتے، ہم کسی عالم کو آخری اتھارٹی نہیں مانتے۔ تو آپ دیکھیں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ محسوس کریں گے کہ بات آہستہ آہستہ کھلتی ہے۔ نہ آپ جہاد کی بات کریں، آپ کوئی اور مسئلہ لیں، کوئی ایک اختلافی مسئلہ لیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ واضح ہونے لگے گا کہ آپ اس بات تک پہنچ رہے ہیں کہ جو صحیح بات ہے۔ کیا ہوتا ہے، یا بات لوگ سنتے نہیں ہیں، لفاظی کرتے ہیں، لفاظی۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے، وہ ایک دوسری بات کر رہے ہیں، شمال کی بات ہو رہی ہے اور وہ جنوب میں جا رہے ہیں، اس کے بعد بات ہی واضح نہیں ہے۔ آپ سب کو محدود کر لیں گے 2 منٹس 2 منٹس 2 منٹس۔ آپ نے یہ کہا تھا اس کا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دیں، تو آپ دیکھیں بات واضح ہونی شروع ہوگی اور سامنے قرآن رکھیں۔ سر یہاں ذرا اسپیسیفائی کر دیں گے جب یہ آیات، میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ اعلان ہوا 9 ہجری میں، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حج ہوا، اس کے بعد یہ آیات آئیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے اعلان کیا، یہ اب اس کی بات کی آیات ہے۔ تو یہ بالکل آخری زمانہ ہے کہ جس زمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار تیار کر رہے تھے کہ یہ عذاب آنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو اتنی مرتبہ رسولوں کی قوموں پر عذاب کا ذکر آیا ہے قرآن میں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ عذاب اب اس قوم پر بھی آنا تھا۔ جی نہیں کرتے۔ بندہ ناچیز کی کچھ اس معاملے میں کچھ تقریریں ہیں جو میں نے کی تھی وہاں آسٹریلیا میں، وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، 9 ہیں تو وہ 3 آ گئی ہیں، تو میں نے کہا چوتھی کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس فیصلے کے بعد یہ محترمہ نے کچھ اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا گزر جائے تو اس کے بعد جب حالات نارمل ہوں گے اف ایٹ آل تو پھر انشاءاللہ چوتھا آ جائے۔ کوئی لنک نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، میرا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، مگر وہ ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ یہ کرتے ہیں اس کو پلان کرتے ہیں، ظاہر ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، سو فیئر انف۔ جی تو اللہ تعالیٰ یہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں وہ تمہارے اندر سختی دیکھیں، اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا چچا کا بیٹا۔ میں اس میں آپ کو ایک لطیفہ سنانے پایا تھا، بات ذرا زیادہ سیریس ہو گئی۔ میرے ایک دوست ہے جو اچھے دیندار آدمی ہیں اور ان کے بھائی ہیں جو اگین دیندار آدمی ہیں، میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ ان کو جانتے ہیں۔ تو وہ جو دوسرے ہیں ان کے بھائی، میرے ان دوست نے کہا دفتر میں دونوں ایک ہی بزنس کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ خالد صاحب میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ میری بڑی عزت کرتا ہے اور حقیقت میں بہت عزت کرتا ہے، میں نے دیکھا اس کو، لیکن اس کے لیے میں مینٹلی تیار ہوں کہ وہ کسی دن آ جائے میرے کمرے میں اور کہے گی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کے اوپر تلوار چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، میں بھی بھائی جان۔ اسی یہ پرابلم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک تو قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھتے اور دوسرا اس سے بھی بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ واقعات پر دین کو سمجھتے ہیں، واقعات کی بنیاد پر دین سمجھتے ہیں۔ وہ جو ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا وہ تصویروں وغیرہ کی، وہ بھی یہ کہ واقعات ہیں کہ جی یہ تصویر حرام ہے، اور بھائی دین قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ باقی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اس کی روشنی میں سمجھنی ہے۔
تو اگر آپ اس کو یوں کریں گے کہ یہ بھی واقعہ ہوا کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، تو پھر تو لوگ کہیں گے یار مجھے بڑے سے بڑا اجر پانا ہے، مجھے بہترین سے بہترین عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو بہترین عمل تو یہی ہے نا کہ کسی قریب ترین کو ماریں. سو یو سی یہ بار بار بتانے والی بات ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ایک خاص موقع کی بات ہے، اور اس کو جنرلائز کرنا انتہائی غلط، زیادتی اور دین کو بدنام کرنے کی بات ہے. اس لیے فار گاڈ سیک آپ پہلے بات کو سمجھ لیں، اس کے بعد اقدام کے بارے میں سوچیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تم میں سے اس کے نتیجے میں کس کا ایمان بڑھا. یہ کون کہتے ہیں؟ منافق. منافق کے دل میں ایمان نہیں ہے. تو اب وہ جب آپس میں ہوتے ہیں نا الگ سے ان کا گروپ، تو مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اضافہ ہوا، کوئی نہیں ہوا. جی ان کے ہوتے ہوئے جب پیغام کلیئرٹی کے ساتھ، ان کی پرسنالٹی کے تشریح کے ساتھ، اللہ کی ان کے رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو پہنچا ہے، اور اس کے باوجود وہ ان کے دل میں پڑھایا جاتا ہے. اور جو دوسرے جو نسبتاً ذرا چھوٹے مذاہب ہیں وہ بھی ان کا بھی ذکر ہوتا ہے. 5 ہے جناب: ہندوازم، بدھزم، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام. آپ یقین جانیں کہ اگر یہ مذاہب ان پر 40 صفحات کے وہ ہیں چیپٹرز، اسلام کے چیپٹر میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی، بالکل جائز صحیح بات ہوتی. لیکن آپ ایک آبجیکٹو ریڈر کے طور پر اس کو پڑھیں اور تو لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا یار؟ جب تک آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں، جب تک آپ ان کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، جب تک آپ اپنے کیریکٹر سے واضح نہیں کریں گے، جب تک آپ کمپیریٹیو انالیسس نہیں کریں گے. آپ دیکھیں اس میں بھی کیا کئی پرابلمز ہوتی ہیں. ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بات تو بہت اچھی کر دی، لیکن بات کے انداز میں آپ نے کچھ سختی کر دی. تو چنانچہ آپ یہ دیکھیں کمپیریٹیو ریلیجنز میں بہت کہ تمام انسانوں کو اسلام پہنچ گیا ہے، یہ بالکل یہ ایبسرڈ بات ہے. ہم لوگوں کا پہنچا، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم لوگوں کا پہنچ گیا. میں یہی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پہنچ گیا؟ کیا پہنچا ہے آپ کو؟ میں بھی پوچھا کہ یہ جو میں اتنے عرصے سے حدیث کا بیان کر رہا ہوں، نہیں میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں کہ اس حدیث کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے، میں آنیسٹلی آپ لوگوں کو نہیں سمجھا سکا ابھی تک. اس کی وجہ ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہے. یو کانٹ، اٹس ناٹ ایزی. اس میں اتنے مسائل ہیں، اتنے ایگزامپلز ہیں، پچھلی باتیں ہیں جو ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. سو آہستہ آہستہ ہوتا ہے. اور اللہ کے پیغمبر اور عام جو لوگ ہیں جو بیان کرنے والے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے وہ بھی ہیں، یعنی منافقین میں سے، کہ جو کہتے ہیں کہ ان میں سے کون ہے کہ جن کے ایمان میں اس نے اضافہ کیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور فَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں، وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور اہل ایمان کو وہ قرآن ملتا تھا، اس میں احکام ملتے تھے، وہ اس پر عمل کرتے تھے،
تو ان کے اعتماد، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو آج قرآن پڑھتے پڑھتے یہ محسوس ہو یار یہ آیت سمجھ میں آ گئی، یہ مسئلہ مجھے سمجھ میں آ گیا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے والعصر زمانے کی گواہی دی ہے، سمجھ میں آ گئی بات، تو اس سے آدمی کو ایک اطمینان ہوتا ہے، آدمی کو ایک اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہی کہ اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات تو کیا کہنے کہ ان کو آیات آتی تھیں، وہ ان تک پہنچتی تھیں، اور ظاہر ہے جب وہ آیات پہنچتی ہوں گی تو جیسے کہ وہ قرآن کے جو آلریڈی ان کو مل چکا ہے وہ اس کو پڑھتے ہوں گے، ان کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ ایک اور آیت آ گئی ہے، یہ کچھ اور آیات ہیں جو بالکل ویسی ہی ہیں کوالٹی میں، اپنے ایفیکٹ میں، تاثیر میں. تو انہیں خوشی ہوتی ہو اور ان کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہوگا. تو فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو منافقین تو ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اہل ایمان کے ایمان میں لازماً اضافہ ہوتا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی تو گندگی پر اس نے ایک اور گندگی بڑھا دی. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ منکر ہی رہے، یعنی وہ مرتے دم تک کافر رہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، چنانچہ مزید آیات کے نازل ہونے سے مزید بیماری میں اضافہ ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. اگر آپ ریسیپٹیو ہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ میں دلچسپی ہے، تو ہر دین کی نئی بات جو آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ آپ کے ایمان میں، وہ آپ کی دلچسپی میں، آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گی. لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے اندر بیماری رکھتے ہیں دین کے بارے میں، ان کے ہاں ایک حسد، ایک حقارت ہے، جیسے کہ منافقین کے اندر تھی یا کفار کے اندر، تو جتنا زیادہ اللہ کا پیغام آتا اتنا ہی زیادہ ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا جو پہلے سے ان کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ وہ اپنے اندر جو دین کے بارے میں ایک حسد رکھتے تھے، وہ یہ محسوس کرتے کہ اب ایک اور پرابلم آ گئی، ایک اور مسئلہ آ گیا، لو ابھی تو ہم اسی کو نمٹ رہے تھے، ایک نئی کوئی ہدایت آ گئی، تو ان کے اندر مزید اضافہ ہو. تو فرمایا کہ یہ دو الگ الگ لوگ ہیں. اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ یہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اس کے باوجود اور نہ ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یا کسی قوم کو ایسے ہی پکڑ کے سزا نہیں دے گا، بلکہ ان کو بار بار موقع دیتا ہے، بار بار آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ہم ہر سال ان کے اوپر ایک یا دو آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، جس میں ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اگر ان کے اندر کوئی خیر ہے تو وہ توبہ کریں اور نصیحت حاصل کریں. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے کہ جو کمزور تھے یا منافق تھے یہ طریقہ اختیار کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسا کرتا ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی سال میں ایک دو آئیں، کچھ چار بھی آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی سال نہ بھی آئیں، لیکن بہرحال اللہ کا یہ طریقہ دنیا والوں کے ساتھ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان 60-70 سال کی زندگی گزارے اور بالکل سموتھ چلتی جائے، کوئی پرابلم نہیں، اور اچانک ایک حادثہ ہو جائے اور ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، کبھی آپ کو اچھے دن آتے ہیں، کبھی کوئی دوسرے طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، آزمائشیں آ جاتی ہیں اس طرح کی، کبھی اس طرح کی. سو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے انسان کی زندگی میں، یہ اصل میں کیوں ہے، یہ اللہ نے ڈیزائن کیا ہے اس مقصد کے لیے، تاکہ آپ رجوع کریں، تاکہ آپ مائل ہوں، تاکہ آپ کے اندر توبہ، استغفار
اور اللہ کی جانب متوجہ ہونے کا جذبہ پیدا ہو. یہ حقیقت ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر ہماری زندگی ایک ہی ڈگر پر چلتی رہے اور ہمیں کوئی پرابلمز نہ آئیں اور ہم ایک پرسکون زندگی گزارتے رہے, بالکل بھول جائیں سب کچھ بھی نہ رہے, تو خدا کا یہ کرم ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً حالات بدلتے ہیں اور بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, واٹ ایم آئی ڈوئنگ, ایسا کیوں ہوا, اے میرے رب تو مجھے معاف کر دے. پھر آدمی نظر ثانی کرتا ہے, آدمی اپنے آپ سے پوچھتا ہے, دوسروں سے پوچھتا ہے, غور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا, ہر سال ہم ان کے اوپر ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ کوئی نہ کوئی آزمائش بھیجتے ہیں تاکہ پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَزَلَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, اور جب کوئی سورت نازل ہوتی, سورت یا سورت کا حصہ آپ کہیے, یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نیا حکم, کوئی اللہ کی طرف سے نیا تقاضا کہ یہ اب جائیں اس مہم پر اور وہاں جا کے وہ جہاد کریں. تو فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں کیا کرتے ہیں, نظر بعضهم الی بعض, یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. حل یراکم من احد ثم انصرفوا, اور وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ حل یراکم من احد, کیا کوئی تم کو دیکھتا تو نہیں, ثم انصرفوا, پھر نکل کے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تقاضا آیا ہے کہ تم نے اس مہم پہ جانا ہے, اس پروجیکٹ پہ جانا ہے. تو وہ ایک دوسرے سے آنکھوں ہی آنکھوں میں یا سرگوشی میں بات کرتے ہیں اور پھر کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم, اللہ ان کے دل کو پھیر دے, اللہ نے ان کے دل پھیر دیے, یعنی اللہ نے اپنے اس قانون کے مطابق کہ جس میں وہ لوگ کہ جو ہدایت کے طالب نہیں بنتے, پھر ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھنے والے نہیں ہیں, بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے اللہ کے پیغام کے آنے کے بعد, اس کے احکام کو سننے کے بعد, بجائے اس کے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیں, وہ اس کو ٹالتے ہیں. آپس میں پرائیویٹ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی, اس میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ذمہ داری سے گریز کر کے کھسک جاتے ہیں. یہ اس کے باوجود کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر دیا, اس کے باوجود کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے انہی کی زبان میں اللہ کی طرف دعوت دے رہی ہے, اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال میں 1-2 مرتبہ ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ لوٹ جائیں. بھائی کیا چیز ہے جو انسان کو دور کرتی ہے دین سے؟ دنیا کی محبت, دنیا کی کامیابی, دنیا میں پھنسے رہنا. تو آدمی ایک بیمار پڑ جائے, ٹیمپریچر اس کا 104-105 ہو جائے, تو تھوڑی دیر کے لیے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یار کدھر کیا دنیا کدھر پھنس گیا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, سب ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد ٹھیک ہوتا ہے, پھر وہی کوئی حرکتیں کرنے لگتا ہے, پھر 6 مہینے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے, پھر وہی ان کے دلوں کو پھیر رہا ہے, اس لیے کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. لقد جاءکم رسول, آ گئے تمہارے پاس. ایمان کے معاملے میں ان کا رویہ, رافت کا مطلب ہوتا ہے کا جذبہ کہ جس میں کسی کی تکلیف دور کرنے کا پہلو غالب, اور رحمت پازیٹیولی بھلا کرنے, ان کی کامیابی کے امکانات کو نمایاں کرنے کا جذبہ ہو. تو ایک آپ کہیے نیگیٹو ہے, ایک پازیٹیو ہے. وہ اہل ایمان کے بارے میں رؤوف بھی ہیں, رحیم بھی ہیں. ان کو ہر تکلیف اور پریشانی سے ان کے اندر ایک اور جہاں کہیں اہل ایمان کو کامیابی ہوتی ہے تو انہیں خوشی اور اطمینان ہوتا ہے. ایمان کے لیے رؤوف الرحیم ہے. معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اس معاملے میں انہی اللہ کی صفات کی ریفلیکشن ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ منہ موڑ دیں, معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی
اتنے شان کے، اتنے کریم النفس، محبت کرنے والے، ان کے انٹرسٹ بھلائی کے لیے آخری حد تک حرص رکھنے والے، اگر ان کی موجودگی میں بھی یہ بدنصیب لوگ روگردانی کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، تو اے پیغمبر فقل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ معبود اس کے سوا، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا، وہ عظیم عرش کا مالک ہے، یعنی پھر مجھے تمہاری نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی پرواہ ہے، جب میں یہ سب کچھ کر چکا تمہارے لیے، تو اس کے باوجود اگر تم قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یعنی حضور کا رویہ تو وہی تھا، وہی جاری تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ نہیں، بس اب اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی اور اچھے رویے کی انتہا کر دی ہے، اب ان کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑیے۔ فرمایا کہ میں نے بھروسہ کیا اس پر، اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی شان غیر معمولی ہے، اس کا عرش یعنی اس کی سلطنت، میں نے آخری حد، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں ان آیات کا ترجمہ اب ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 119 سے ہم نے آج شروع کیا سبق، اور آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ بھی اور قرآن مجید کی صورتوں کا دوسرا گروپ بھی مکمل کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الأعراب، مدینے والوں اور ان لوگوں کو کہ جو اس کے ارد گرد میں رہتے ہیں بدو، ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں تھی، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے ہو جائیں، پیچھے بیٹھے رہیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہیں یہ بات ان کو زیب دیتی کہ وہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ، یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر نہ کوئی پیاس، نہ کوئی تھکان، اور نہ کوئی بھوک ان کو پہنچتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہیں وہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں انکار کرنے والوں کو رنج پہنچانے کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ کوئی دشمن پر کو نقصان پہنچاتے ہیں، دشمن کو کوئی چرکا لگاتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان سب کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیکی کا عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ عمدہ رویہ اختیار کرنے والوں کو کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس سے بجائے مجھے کیوں خیال آ رہا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے بڑی سادہ سی بات کی کہ ان کو اجر ملے گا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جب آپ نکلیں گے تو آپ کو اجر کیا ملے گا، 5,85,000، اللہ نے بڑی سادہ سی بات کی ہے کہ یہ جتنے بھی کام کریں گے ان کو اجر ملے گا، یہ بہت کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اجر ملے گا تو بس آپ اس پر آپ مطمئن رہیں۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ کوئی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، نہ چھوٹی رقم نہ کوئی بڑی رقم، ولا يقطعون واديا، اور نہیں کوئی وادی قطع کرتے ہیں، کوئی وادی ایک وادی سے دوسری وادی جاتے ہیں اس کو عبور کرتے ہیں، الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، مگر یہ کہ لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو اجر دے گا ان کے ان بہترین اعمال کا کہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة،
اور یہ تو ممکن نہیں کہ تمام کے تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو مگر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر ایک میں سے ایک گروہ اٹھے نکلے کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ صورت نازل ہوتی ہے. فمنہم من یقول ویکم زادتہ ہذہ ایمانا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھلا کون ہے کہ جس کے ایمان میں اس نے اضافہ کیا. فاما الذین آمنوا، تو جہاں تک تعلق ہے اہل ایمان، تو ان کے ایمان کی قلوبہم مرض، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری. فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو ان کی نجاست پر اس نے ایک اور ماتوا وہم کافرون، اور وہ مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یعنی مرنے تک وہ کافر ہی رہتے ہیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہر سال وہ آزمائے جاتے ہیں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ. بلا ہم یذکرون ثم لا یتوبون، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں، ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب ان کے اوپر کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں. هل يراكم من أحد، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی اور دیکھتا ہے تم کو، یعنی کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا. ثم انصرفوا، پھر وہ نکل بھاگتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات سمجھنے والے نہیں ہیں، یعنی بات سمجھتے نہیں ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس ایک رسول آ گئے جو خود تمہیں میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں نقصان پہنچاتی ہے وہ ان پر شاق گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہارے لیے حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی کے لیے ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ شفیق ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ان کے ہاں تمہاری تکلیف کو دور کرنے کا بھی جذبہ ہے اور تمہیں مثبت طور پر اچھائی بھلائی کے پہنچانے کا بھی جذبہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے پیغمبر آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عظیم عرش کا مالک. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. مبارک ہو جی سورۃ توبہ ختم. میرے سوال کا جواب نہیں، اللہ نے رسول کو ایک بات کو مکمل ہو سکتی کہ وہ ان کے ہوتے رہے ان کے سامنے غیر مسلمان اور منافقت کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. ایک تو یہ کہ ہم لوگ چندہ جمع کر کے ایک مائک لیں، مائک جس کا فائدہ یہ ہو کہ جب بھی آپ سوال کریں تو یہاں بھی آ جائے. یہ کچھ کرتے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے نا آپ کا سوال کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی غیر معمولی شخصیت، امپریسو، سچے، امانت دار، نرم، اور پھر اللہ کی کتاب، ایوری تھنگ، اور لوگ نہیں مان رہے. یہ بات بالکل سمجھ میں نہ آتی اگر لوگوں کے لیے بددیانتی کرنا، انکار کرنا، اس میں کوئی انسینٹیو نہ ہوتا. اصل میں یہ دنیا کی زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں غلط کام کرنا، جھوٹ بولنا،
سچائی کا انکار کرنا، اس کے لیے ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، اس کے کرنے میں فائدے ہوتے ہیں. انسان کے اندر کچھ ایسی کمزوریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ان کو کرتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں، جیسے میں وہ والا سوال کا جواب نہیں دے سکتا نا، وہ جو انہوں نے کیا تھا یہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جو سوال کرتے ہیں بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. میں اصل میں آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی حسد کیا ہی نہیں ہے، تو ان کو سمجھائیں کیسے؟ میں نے تو کیا ہے تو میں تو سب سمجھ سکتا ہوں. جب آدمی حسد کر رہا ہوتا ہے یا آدمی فار دیٹ میٹر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو بھائی اس کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے، لیکن میں نہیں مانتا اس کو. یہ انسان کے اندر بیماری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ پیغام پیش کیا تو یہ مت بھولیے کہ میرے اور آپ کے لیے وہ ہستی ہیں کہ جن کا پیغمبر ہونا اسٹیبلش ہو گیا، جن کا پیغام چھا گیا، جن کا دین غالب آ گیا. تو ہم مانتے ہیں اس وقت جب آپ پیش کر رہے تھے اس وقت صورتحال ایسی نہیں تھی، اس وقت ایک آزمائش تھی، اور منافقین اور یہودی اور اس سے پہلے مشرکین. سر میری بات آپ کی، میں وہ بات سمجھ گیا ہوں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے تو صاف انکار کر دیا وہ تو ان کو تو وہ ایک آپ کی بات بالکل سپورٹ ہے. مگر وہ لوگ جو آدھے تیتر آدھے بٹیر تھے، منافق جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، مطلب وہ کس وجہ سے کسی بنیاد پہ ایمان لائے تھے اور اندر سے وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ کوئی وہ ظاہر تو یہی ہو رہا تھا کہ وہ ایمان لے آئے. دیکھیں کرنل صاحب، بات یہ ہے کہ آج میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں. آج جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو، مسلمان ہے وہ، ٹھیک ہے، مسلمان کو یہ پتہ ہے نماز پڑھنی ضروری ہے، فرض ہے نا. یہ آپ اس سے اچھی طرح بات کر رہے ہیں، آپ اس کو انوائٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں پڑھتا. بعض تو رکاوٹیں وہ بھی ہوتی ہیں کہ جو وقتی ہوتی ہیں، کوئی کام پڑ گیا، کوئی جذباتی ہو گئے، ہم نے غلط طرح سے انوائٹ کیا. لیکن اللہ معاف کرے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا، اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آئی ایم ناٹ مینشننگ اباؤٹ اینی بڈی، میں کسی بندے کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یار میں نے پچھلے 50 دنوں میں تو 500 جھوٹ بولے، 500 مرتبہ. اس کے بعد مطلب آپ مجھے نماز کی دعوت دیں گے تو مجھے تو نہیں کوئی زیادہ انٹرسٹ ہوگا. ادھر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، احساس ہی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو امتحان جس میں ہمیں ڈالا ہے نا، یہ امتحان اصل میں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی اس فطرت کو پاک صاف رکھیں گے تو ہمیں وہ روشنی نظر آئے گی کہ جو روشنی اللہ کے دین کی روشنی. قرآن مجید نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے پیغام کی روشنی اسی صورت میں انسان قبول کرے گا جب اس کے اندر کی فطرت کی روشنی کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوگی، وہ زندہ ہوگی. جس کو وہ مثال سے سمجھاتے ہیں نا کہ آپ کے گیزر کا اگر پائلٹ فلیم جل رہا ہے تو آپ اس کو جب دکھائیں گے گیس تو آگ جلے گی. اگر پائلٹ فلیم نہیں جل رہا تو کتنی بھی گیس دکھا دیں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بدبو آئے گی، ٹھیک ہو جائے گی. تو اصل میں وہ جو پری ریکوزٹ ہے وہ آپ کے اندر کا احساس ہے
اسی لیے وہ ابھی ہم کہیں کلاس پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک آیت آئی اور اس میں نے کہا کہ وہ آیت کیا کہتی ہے کہ تم کو جو ہدایت ہے وہ ملے گی اسی صورت میں کہ جب تم اس کی خواہش کرو گے. یعنی اگر تم خواہش نہیں کرو گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی, اور تم خواہش کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. سمجھے آپ بات؟ یہ میرے اندر خواہش میری خواہش سے پیدا نہیں ہوتی, یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ کے ہاں میرے بارے میں, اللہ معاف کرے, سب کے بارے میں ایک اسکرین ہے اور اس میں کلیئرلی یہ ہے موجود کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے, پرفارمنس کیسی ہے. اس نے یہ جھوٹ بولا, یہ سچ بولا, یہ معافی مانگی, یہ اکڑ گیا, تکبر کیا, بےہودگی بے حیائی کی, پھر لوٹا, پھر یہ کیا. وہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے. تو اس سارے کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو جائے. پرفارمنس سے زیادہ انٹینشن کا اس کے اندر داخل نہیں. سر جی وہ انٹینشن پرفارمنس کا حصہ ہے نا. میں بات کر رہا ہوں اس وقت عمل کی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ آدمی جھوٹ بول لے گا اچھی نیت سے, وہ جھوٹ بولی جا رہا ہے تو اس میں انٹینشن شامل ہوتی ہے, ایوری تھنگ. یعنی جب میں کہتا ہوں پرفارمنس تو دو چیزوں کا ہی نام ہے نا, ایک آپ کا عمل اور ایک اس کے پیچھے آپ کی نیت. تو ایک آدمی جو ہے, اچھا یہ بھی سن لیں آپ کہ پھر لوگ کیسے ہوتا ہے کہ بہت بظاہر گناہ گار ہوتے ہیں اور وہ توبہ کر لیتے ہیں, اور بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ پھسل گئے, اللہ رحم کرے. او گاڈ, سمجھے آپ, بندہ گناہ گار ہے, ہمیں پتہ ہے لٹیرا تھا لٹیرا, اور جناب الحمدللہ آپ اس کی تہجد کی نمازیں دیکھیں, اور 40 سال سے میں دیکھ رہا تھا اس کی نماز ہی مس نہیں ہوتی تھی, اور اب دیکھو کہاں چلا گیا. یہ کیا چکر ہے؟ یہ بھی وہی ہے جس نے لوٹا. ہمیں تو ہم کو بڑا شوق ہے گالیاں دینے کا. پاکستانی قوم میں دیکھتا ہوں اتنی شوق ہے کہ نعرے لگانے کا, برا بھلا کہنے کا. خدا کا خوف کرے, اپنے آپ کو بچاؤ. تو جس نے غلط کام کیے یہ بھی خدا کو معلوم ہے کہ اس نے کتنے غلط کیے, اور اس کے غلط کرنے میں کیا حالات تھے, کیا نیت تھی, غلط کرتے ہوئے کیا اس کا جذبہ تھا, بعد میں کیا وہ کر رہا تھا. اور یہ جو بھائی صاحب آپ کے نماز پڑھ رہے تھے, یہ نماز کس جذبے سے پڑھ رہے تھے, یہ سب اس کے سامنے. تو وہ فیصلہ کرتا ہے اس پوری پرفارمنس کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں وہ حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ہے کہ جو نیکی کرتے کرتے اتنا نیک بن جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان بظاہر اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے جیسے 2 انگلیاں, اور پھر وہ پلٹتا ہے اور جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کے برے اعمال کے نتیجے میں وہ اتنا برا ہو جاتا ہے کہ بظاہر اس کے اور جہنم کے درمیان 2 انگلیوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اور پھر وہ پلٹتا ہے اور وہ جنتی بن جاتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھائی, اس میں اور بھی کئی پہلو ہوں گے, لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ خدا کے واسطے نہ اپنی نیکی پہ اکڑو اور نہ کسی کی برائی پر ایسے نفرت اور حقارت کا اظہار کرو کہ معلوم ہو کہ تم تکبر کر رہے ہو. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری برائی کو برائی نہ کہیں, یقیناً آپ کہیں گے تبھی مجھے سدھرنے کا موقع ملے گا. لیکن جب آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں نا, جب آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں تو آپ ایک عمل کر رہے ہیں. آپ سمجھیں میری بات, جب آپ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں تو آپ ایک عمل کر رہے ہیں. اس عمل میں آپ کی ایک نیت ہے, اس میں آپ کا ایک جذبہ ہے, وہ خدا جانتا ہے. کرٹیسزم میں بھی فرق ہوتا ہے, اور بعض اوقات نیکی کی باتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. یعنی آپ بظاہر نیکی کی باتیں کر رہے ہیں
اور معلوم بھی ہو رہا ہے کہ آپ نمبر بنا رہے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی کی آزمائش جو ہے جس دن فوت ہوں گے اور یہاں سے پتہ لگے کہ ٹھیک ہو گیا تو تبھی اطمینان کا سانس انسان لے سکے گا، ورنہ اس سے پہلے یہ بھری ہوئی ہے مشکلات سے اور آزمائشوں سے. اور ان آزمائشوں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ وہ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ امتحان آزمائشیں آتے ہیں، لیکن ایک جو شیطان کی آزمائش ہے نا، جو ہم سب کو آتی ہے، وہ ہم سب کے لیے آزمائش ہمارے اپنے اپنے لحاظ سے ٹیلر میڈ ہے. آپ کی آزمائش آپ کے مطابق، آپ کے لیے ٹیمپٹیشن آپ کے مطابق، میرے لیے ٹیمپٹیشن میرے مطابق. اور جو ہمارے ہیں نا خاص ویک ایریاز، ان میں ہم کافی کمزور ہیں. جو ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہی معاف کرے. تو اس وجہ سے یہ ہے معاملہ کہ جو آپ کے سوال کا جواب. ٹھیک ہے. آزمائش کی جو سنت اللہ ہے، اس کو سورہ النبوت کی پہلی 2 آیتوں میں ہاں بالکل صحیح، وضاحت سے بتا دیا گیا ہے. بالکل صحیح. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بالکل صحیح. آپ کی طرف میں آتا ہوں، میں انہوں نے حوالہ دیا ہے نا، وہ میں ان آیات کو دہرا دوں، واقعی وہ بار بار سننے والی ہے. سورہ عنکبوت میں جو 29ویں سورہ ہے 29، اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، اور کن کو فرما رہے ہیں؟ مکے میں، مدینے میں نہیں، مکے میں ایمان لانے والے مسلمانوں کو. یہ فرق میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مدینے میں تو منافقت کے تحت ایمان لانے کی وجہ تھی. بھائی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، رولنگ پارٹی تھی یا بننے والی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ابھی میجورٹی ملنے والی ہے، تو لوٹے بھی شامل ہو گئے. مکے میں تو کچھ تھا ہی نہیں سوائے پٹائی کے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس، کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے ان یترکو، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ محض یہ بات کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو آزمایا ان کو بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جنہوں نے سچ کہا، کیا کہ ہم ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جان کر رہے گا ان کو بھی کہ جو جھوٹے. اور آگے غالباً ذرا آیت نمبر 11 ہے شاید، اس میں اسی بات کو دہرایا، فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو ایمان لائے. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ جان کر رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں. جی اب یہ مت کہے کہ میں بھول گئی. اب یہ دوسرا سوال ہے، آئی ایم شور یہ دوسرا سوال ہے، وہ والا ہے. جی جی ہاں یہ صرف ہدایت سے ریلیٹڈ ہے یا لوگ جنرلی بھی اسے یوز کرتے ہیں کہ آپ جنرلی بھی کچھ زندگی میں دنیا میں نہیں چاہ سکتے اگر اللہ نہ چاہتا؟ نہیں، دیکھیے بات یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اچھا سوال ہے. میں اپنی مرضی سے برائی کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہوں. اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے حکمن نیکی کراتا ہے یا حکمن برائی کراتا ہے، پھر تو ٹوٹل کنفیوژن، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے جی. پھر تو سارا کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں، یہی دیکھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اور آپ جس وجہ سے اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں، جس وجہ سے فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کن کو بنا کے بھیج رہے ہیں، وہ یہ میرا اور آپ کا ارادہ ہے، فریڈم، انڈیپینڈنس. میں اپنی مرضی سے نیکی کرتا ہوں، میں اپنی مرضی سے برائی کرتا ہوں.
اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے نیکی یا بدی کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک اللہ کا پیغام ہے، یا آپ کے اندر اس پیغام میں دلچسپی، خواہش پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ خواہش آپ خود پیدا کر ہی نہیں سکتے، یہ پیدا کرتا ہے اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا حرکتیں کی ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا کیا رویہ رہا ہے، تو وہ مجھے یا خواہش کرنے کی توفیق دے گا یا وہ مجھے خواہش سے محروم کر دے گا۔ So this is just related to ہاں، اگر دیکھیں نہیں ہولڈ آن، بعض اور معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں، بعض اور معاملے جن میں ہوگا ان میں آپ جواب دہی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے یا مجھ سے کوئی کام نہیں کروانا چاہتا، تو وہ مجھے گاڑی میں بٹھائے گا، میرے دماغ میں آ جائے گی، میں سوچوں گا بھی نہیں اور چل پڑوں گا، تو میں پھر اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات اصل میں ہدایت کے بارے میں ہے، اور جس بات کو میں ایمفسائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جن معاملات میں انڈیپینڈنٹ ہیں وہ نیکی اور بدی کرنے کے معاملات ہیں، اور جب میں نیکی کرتا ہوں اپنے انیشیٹو سے، یا میں بدی کرتا ہوں اپنے انیشیٹو سے، اور میں اس کے بارے میں پھر ایک ایٹیٹیوڈ بناتا ہوں، یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر میرے بارے میں طے کرتی ہے اللہ کے ہاں کہ کیا یہ ڈیزرو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور یہ ہر انسان کے معاملے میں خدا کا فیصلہ پیور میرٹ پر ہے، اس میں کسی کی سفارش، کسی کا کسی خاندان کو بلانگ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا، سرے سے نہیں آئے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے ظاہر ہے کہ جو اس دنیا کے امتحان اور آزمائش کو ایک تو میرٹ بیس بناتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بڑی سنجیدہ ایک ریالٹی بناتی ہے۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو اصل میں امانت تھی کہ جو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کی گئی اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو لے لیا کہ ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں ایک زندگی ملے کہ جس زندگی میں ہم بالکل انڈیپینڈنٹ، یعنی ان معاملات میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بعض معاملات میں اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے، لیکن جو ہمارے آخرت کی زندگی میں جو نتیجہ نکلے گا، اس پہلو سے جو ہم یہاں دنیا میں پرفارم کرتے ہیں اس میں ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ آپ مجھے نیکی پر یا بدی پر مجبور کر سکتے ہیں، نہ میں آپ کو کر سکتا ہوں۔ کوشش کرو، یعنی دیکھیں، وہ بھی دیکھیں، سمجھیں آپ، میں ایک معاشرے میں رہتا ہوں، اگر میرے اندر نیکی ہے تو میں پھر یہ نہیں پسند کروں گا کہ معاشرے میں نمایاں طور پر بدی نظر آئے، بدی پروموٹ ہو۔ اس لیے میرے اندر اگر نیکی ہے تو میں برائی کو روکنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو معاشرے میں مثال کے طور پر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اور میں جا کے اس کو روکتا ہوں تو وہ میرے روکنے سے رک جائے گا اور مان لے گا دل سے کہ واقعی جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، مجھے کوشش کرنی۔ جی اچھائی اور برائی ہمارے اندر ودیت کر دی گئی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا قصور کوئی نہیں ہے، آپ کو ایک غیر معمولی جنت کی بادشاہت کا
موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اس ٹیبل سے یہاں سے چل کے بس وہاں چلے جائیں، اس کے بعد جنت ہی جنت ہے. تو آپ درمیان میں ٹیبل پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا قصور کیا ہے؟ قصور کا کیا مطلب ہے؟ جنت تمہارا انتظار کر لے بھائی، یہ ٹیبل کراس کر رہی ہے، آپ کہہ رہے میرا قصور ہے. اور پھر مزید یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوچھا تھا انسان سے، انسان نے کہا تھا آئی ایم ریڈی. اللہ نے یہ امانت پیش کی، زمین کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، سب نے انکار کر دیا، آپ نے مان لیا. ہے ایسے ہی اور یہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں، ہے اس میں ایک اور بات بھی کرتے ہیں کیا؟ چھوٹی سی میں نے سنا تھا کہ جب یہ بنا رہے تھے جب سب سے پہلے جس بنی تھی، اب خیر وہ ہر کوئی اپنے پروفٹ کے لحاظ سے کہتا ہوگا، تو کہتے ہیں جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک بات جان لیں بھائی، تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ اس بات کو سمجھ لیں، دین ہم کو ملا ہے پوری طرح سے اوتھینٹک طریقے سے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اوتھینٹک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ نہیں ہے. جیسے آپ کی آواز مجھ کو پہنچ رہی ہے نا، مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی آواز ہے. یہ فیس بک پہ جو بات سن رہے ہیں ان کو آپ کی آواز نہیں پہنچی، ان کو شبہ ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ جو آپ دین لے کر آئے یہ آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تب آپ نے دیا. ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے یہ وہی ہے؟ اللہ نے اس کا اہتمام کیا، اس کو ارینج کیا کہ اس نے قرآن اور سنت دونوں کو ایسے ہم تک پہنچایا کہ قرآن پر بھی یونینیمس کمپلیٹ ایگریمنٹ ہے، اور سنت نماز روزے پر بھی کمپلیٹ ایگریمنٹ ہے، نمبر 1. اور یہ تب جب سے یہ ملا ہے سے لے کر اب تک بغیر کسی گیپ کے یہ کمپلیٹ ایگریمنٹ چلا آ رہا ہے. اس پر کبھی آپ غور فرمائیں، اس میں غلط ہونے کا امکان ہی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ہے اصل دین، کور دین. باقی بہت سی باتیں ہیں، بہت سی باتیں جن کو حدیث کہتے ہیں، جو بعض لوگوں نے بعضوں کو بتائیں اور پھر ان بعضوں نے بعضوں کو بتائیں، اور یوں وہ چلتے چلتے 3 صدی ہجری میں ہمارے بعض بڑے علماء نے تحقیق کر کے، محنت کر کے ان کی چھان پھٹک کی اور اپنا اوپینین فارم کیا کہ یہ ان کے نزدیک زیادہ ریلائبل ہے. یہ جو ریکارڈ انہوں نے کلیکٹ کیا، یہ ہم اس کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے. یہ دین کی وضاحت ہے، یہ دین کا فٹ نوٹ ہے. یہ بات جتنی آپ کو سمجھ میں آئے گی اتنی زیادہ کلیئرٹی آئے گی. چنانچہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تصویریں یہ حرام نہیں ہیں. قرآن نے حرام کیا ہے شرک کو، قرآن نے حرام کیا ہے بے حیائی کو، قرآن نے حرام کیا ہے زیادتی کو، قرآن نے حرام کیا ہے اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ کرنے کو. یہ ہے حرام. اگر کوئی تصویر، اگر کوئی موسیقی، اگر کوئی کھیل اس میں اس کے دائرے میں آتا ہے تو وہ اس وجہ سے حرام. آج کل ایک بات بہت مشہور ہوئی ہوئی ہے، لوڈو حرام ہے. وہ تو اب نئی نئی چیزیں آئیں گی، اس لیے کہ لوڈو سے یا اس طرح سے وہ جو ہوتی ہے نا، اس سے کیا ہوتا تھا، گیملنگ ہوتی تھی. تو اس میں وہ حدیثوں میں بیان کرتے ہیں کہ لوڈو کے ساتھ بغیر گیملنگ کے بھی کھیلنا ایسے ہے جیسے سور کے خون میں ہاتھ ڈالنا. تو ظاہر ہے کہ وہ مشہور ہو گئی ہے بات. اچھا، اب یہ بات ان کو سمجھانے کی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے
آپ نے اگر اپنے پتلون پیجامے شلوار کا پائنچا ٹخنے سے نیچے کیا تو جتنا حصہ اس سے اوپر ہوگا وہ آگ میں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ حدیث میں آیا ہے. تو لوگ اس کی بنیاد پر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یعنی مردوں کا, خواتین کا تو ایک الگ فیشن آج کل بنا ہوا ہے جو ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں مردوں کی بات کروں کہ ان کا جو پائنچا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے مذہبی لوگوں کا. اس میں مشکل یہ ہے کہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ میری تو تہمت اوپر ہوتی نہیں ہے, وہ تو سلپ ہو جاتی ہے, تو حضور نے فرمایا تمہارے لیے ہے بھی نہیں, یہ تو تکبر کی بنیاد پر جو کرتا ہے اس کے لیے ہے. ورنہ حضور کو فرمانا چاہیے تھا نا کہ ضرور کرو, یہ تو دین کا حکم ہے. نہیں, وہ دین کا حکم نہیں ہے, وہ دین کے حکم کی اپلیکیشن ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تمام دین کے معاملات ایسے ہی دیکھنے چاہیے کہ اصل دین وہ ہے کہ جو قرآن اور سنت ہے, جو کور ہے, اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے تحت ہے, وہ اس کے تحت رکھ کر دیکھا جائے گا. ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو نہیں مانتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات بھی ہم کو پہنچے گی وہ دین ہے اصل, انڈیپینڈنٹ. اس میں جو ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ جو دین پورے 100% اوتھینٹک طریقے سے دیا گیا, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ بھی اصل دین ہے تو پھر پہلی 2 صدیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ اصل دین تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے پاس تھا ہی نہیں, اس لیے کہ یہ حدیثیں تو کمپائل ہو کے منظر عام پر 3ری صدی میں آئی ہیں. تو پہلی 2 صدیوں میں کیا تھا؟ اور میں اس میں مثال کے طور پر آپ کی مثال ہمیشہ پیش کرتا ہوں, آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا. میں مثال پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ یہ بتایا کہ میں چین گیا تو مجھے ایک شہر میں ایک بہت پرانی مسجد دیکھی, ہے نا, 1 صدی ہجری کی. تو وہ ظاہر ہے کہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے, صحابہ کرام کے زمانے کی کہتے ہیں. لیکن انہوں نے بتایا جی کہ وہ سب ٹھیک ہے, دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس مسجد میں کچھ چڑیوں کی تصویریں تھیں. اس کی باراسنگے, چیتے, ہاں یہ بنے ہوئے پورے اس کے پیگوڈا کی صورت میں جو چھت ہے اس میں بنے ہوئے تھے. جتنی محرابیں نیچے آ رہی ہیں اس کے اوپر وہ سارے فیگرز بنے. تو وہ اس پہ یہ پریشان ہو رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات کہ 12 سنگے اور چڑیاں ان کی تصویریں حرام ہیں, یہ تو بات ہی مسلمانوں کو 3ری صدی میں پتہ لگی ہے. تو پہلی 2 صدیوں میں تو مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا. تو اس لیے تو یہ آپ کا دین جو ہے نا, دین یہ اللہ معاف کرے پھر مذاق بن جاتا ہے. یہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. یہی تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں قرآن میں, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی, اور میں تمہیں اسلام کو دین کے طور پر دے کے راضی ہو گیا. یہ قرآن مجید کی وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے, جو بعض لوگوں کے خیال میں سب سے آخری آیت ہے, اس وقت کہا گیا. تو کہاں تمام ہو گیا, کہاں مکمل ہو گیا؟ جبکہ ابھی بہت سی چیزیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگی. اور میں آپ سے یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ بعض باتیں حضرت ابوبکر کو بھی نہیں معلوم ہوں گی. بھائی ظاہر ہے کہ جب آپ موجود ہوں گے تو جو باتیں آپ کو معلوم ہوں گی وہی آپ نے سنی ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں مدینہ منورہ کے آپ 10-11 سال لگا لیں, ہر سال میں 365 دن ہوتے ہیں, ہر دن آپ نے کوئی باتیں کی ہوں گی, کوئی 150 تو باتیں کی ہوں گی. تو وہ ساروں کو ملٹیپلائی کریں تو آپ دیکھیں تو وہ کس کو معلوم ہے. آئی ایم شیور کہ جو رپورٹڈ باتیں ہیں ان کے علاوہ ان رپورٹڈ باتیں بھی بہت سی ہیں جو پہنچی ہی نہیں. بھائی یہ ایک الگ سے ایک علم ہے, بڑا زبردست علم ہے, ہمارے لیے معلومات میں بڑا غیر معمولی اضافہ ہے. ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, مگر خدا کے واسطے وہ کام نہ کریں جس سے قرآن روک رہا ہے.
لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں بغیر وجہ کے مبالغہ نہ کرو، ڈونٹ ایگزیجریٹ. وہی بات جو عیسائیوں نے کی، مسیحیوں نے. مسیح علیہ السلام کتنے شاندار انسان تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، غیر معمولی معجزات لے کر آئے، اور لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ ہے مبالغہ. یہی مبالغہ حدیث کے ساتھ ہوا ہے. بڑی غیر معمولی علم ہے، بہت زبردست کام ہوا ہے. کیا ہوا؟ قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا. میں نے لوگوں سے سنا ہے اور بڑے سنجیدہ کہ جی قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کیا کہنے ہیں جناب، اس کے پڑھنے تو بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، لیکن دین سمجھ میں آیا بخاری پڑھ کے. دین سمجھ میں آیا بخاری پڑھ کے. سیریس حدیث کے ساتھ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھا ہے. مسواک والی حدیث کی میسج تو وہ کیا کنوے کرتی تھی، اور ہمارے اہل ایمان نے اس کو فرنٹ پاکٹ میں رکھنے والا جواز. اللہ تعالیٰ کے ریلیجن اس طرح ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، اور ہم جو باقاعدہ پراپر فرق ہوتا ہے کہ ہم اس سے کہاں سے جو ہم مسلمان ہیں اور ہندوز ہیں اور کرسچنز ہیں، ان کے ریلیجن کو اللہ تعالیٰ کا ایک ہی تھا. I think the easiest thing for humans would have been کہ ایک ریلیجن حضرت ابراہیم حضرت آدم کے وقت سے ہوتا اور اسی کو کر تو ہم اسی کو رہے ہیں. جی جی مگر اتنا ڈفرینس کہ مسلمان الگ، کرسچن الگ، جوز الگ، تو وائی دس ڈیوائڈ؟ بھائی اس لیے کہ انسان کو اللہ نے انڈیپینڈنس دی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے جو ان کے اپنے ہوتے ہیں نا پرسپیکٹو بیک گراؤنڈس، اس کے لحاظ سے متعصب ہو جاتے ہیں، اس کے لحاظ سے اپنی مرضی کی چیز لے لیتے ہیں، انکار کر بیٹھتے ہیں، اینڈ سو آن. یو نو اب میں ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک خاتون نے ایک بڑے لیڈر کے اوپر ایک الزام لگایا. پاکستان میں دو گروہ بنے گئے، ایک کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک لگایا، دوسرا کہہ رہا ہے جھوٹی ہے. زمین آسمان کا فرق ہو گیا. میں حیران ہوں کیا ہو رہا ہے. انسانوں کی وجہ سے جی بالکل ایسے ہی. اسلام مسلمان ڈفرینٹ ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کیا تھا تو وہ فائنل اتھارٹی ناٹ ان دا سینس کہ پچھلی جو کتابیں ہیں ان کو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ریلیجن ایک ہی ہے، لیکن اس کو ایک ماننے کے لیے آپ کو جس آنیسٹی کی ضرورت اور جس کلیئرٹی کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن کی ضرورت ہے، اس میں آزمائش ہے. بعض اوقات لوگ پوری طرح آنیسٹ نہیں ہوتے، بعض اوقات دوسرے لوگ جن کے پاس پیغام ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ یہ ڈائیورسٹی رہے اور لوگوں کا صحیح کیریکٹر سامنے آئے. اصل میں اور آپ اور سارے ایک ہی فرقے کو بلانگ کرتے تو میں آپ کو یہ بتاؤں صورتحال بہت بورنگ ہوتی، کوئی آزمائش نہیں ہوتی، سارے ایک کام کر رہے ہوتے. وہ دیکھو وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھے، سارے نماز پڑھے، ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو جب بھی اس طرح کسی مذہبی مجلس میں جاتا ہوں بہت بور ہوتا ہوں. سارے لوگ ایک طرح وہ کہہ رہے اللہ اکبر سبحان اللہ، کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو انسان کو جو اللہ نے جو دیا نا عقل اور ایک فریڈم اور انڈیپینڈنس، اس کے نتیجے میں آزمائش، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس آزمائش میں ہم صحیح رویہ اختیار کریں. چلیں آج کا یہ ختم ہوا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.